الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. گفتگو ہو رہی تھی حیات حضرت نوح علیہ السلام میں، زندگی حضرت نوح علیہ السلام میں جو اہم واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں، ان میں جو شخصیات دخالت رکھتی تھی، جن شخصیات کا اہم رول تھا، ان کے سلسلے میں کل ملا اور مترفین قوم نوح کے روسا، سرمایہ دار، مالدار، مغرور، متکبر قسم کے افراد، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. ٹھیک بات یہاں تک پہنچی تھی تو ایک سوال پیش آیا تھا. سوال یہ تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا تو نوح علیہ السلام نے کشتی میں آنے کی دعوت اسے کیوں دی؟ کافروں کے لیے تو عذاب طلب کیا تھا. جن کے لیے عذاب طلب کیا گیا انہی میں سے کسی کو کشتی میں آنے کی دعوت دینا اور بلانا، کیا یہ خود اپنی ہی درخواست اور اپنی ہی بددعا کے منافی نہیں ہے کہ ایک طرف تو میں دعا کر رہا ہوں کہ عذاب آئے اور سب نابود ہو جائیں، اور دوسری طرف انہی کو جو ہے بلا رہا ہوں کہ جو وہ کشتی میں سوار ہو جائے، نجات مل جائے. عذاب بھی انہی کے لیے مانگا جا رہا ہے اور نجات کی بھی انہی کی تمنا ہے نا. ہاں، تو سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اسے بلایا کیوں؟ کشتی میں آنے کی دعوت کیوں دی؟ ٹھیک، یہ سوال ہو گیا. اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے کا کفر ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے. وَإِلَّا اگر پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا بھی کافروں میں سے ہے تو اسے کشتی میں آنے کی دعوت نہ دیتے. اسی لیے سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 42 میں جب جائیں گے تو وہاں مع کے ساتھ آیت آئی ہے، یعنی اللہ نے اپنے بیٹے کو جس وقت کشتی میں آنے کی دعوت دی ہے، بلایا ہے، تو کہا ہے کہ کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. اگر کافر ہوتا تو کہتے ہیں کہ کافروں میں سے مت بنو، کافر مت بنو، بلکہ کہا ہے کہ کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ. یہ کہنا مع کے ساتھ کہنا کہ کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ، کافروں کے ہمراہ مت جاؤ، خود یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کا کفر حضرت نوح کے لیے آشکار نہیں تھا. پتہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کافر ہے. اپنے کفر کو اس نے پوشیدہ رکھا تھا، کفر کو چھپا کر کے رکھا تھا، اسی لیے مع کا استعمال کیا. جب نہیں آیا کہا کہ بھئی کافروں کے ساتھ مت جاؤ، کشتی میں آ جاؤ. اگر پتہ ہوتا کہ یہ کافر ہے تو یہ نہ کہتے کہ کافروں کے ساتھ مت جاؤ، بلکہ کہتے کہ کافر مت بنو، کافر مت بنو کی لفظ استعمال کرتے، مع کا استعمال نہ ہوتا. تو ایک جواب تو یہ ہے اس کا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں کلمہ مع آیا ہے، اور یہ کلمہ مع دلالت کرتا ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کا کفر ابھی نوح کے لیے واضح اور روشن نہیں ہوا تھا. اگر اس کا کفر مسلم ہوتا، اگر اس کا کفر ثابت ہوا ہوتا تو ہرگز مع کے ساتھ نہ کہتے کافروں میں سے مت بنو، نہ کہ یہ کہتے کہ کافروں کے ساتھ مت جاؤ. یہ پہلا جواب تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا علم ہوتا تو اصلاً اسے بات ہی نہیں کرتے، دعوت نہ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ خود آپ نے ہی نفرین کی تھی، کافروں کے لیے عذاب طلب کیا تھا، تو
تو یہ خود ہی ان کی نفرین اور ان کے طلب عذاب کے منافی ہوتا۔ اگر حضرت نوح کو پتہ ہوتا کہ ان کا بیٹا کافر ہے، اس نے کفر اختیار کر لیا ہے، تو حضرت نوح کشتی میں آنے کی اس کو ہرگز دعوت نہ دیتے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں خود ان کی جو دعوت تھی، جو ان کی بد دعا تھی، جو ان کی نفرین تھی، کافروں کے لیے جو عذاب طلب کیا تھا، اس کے منافی ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے لیے عذاب طلب کرے اسی کو نجات دینے کی تمنا بھی رکھتا ہو یا اس کو نجات بھی دینا چاہتا ہو؟ تو یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا علم نہیں تھا، اسی لیے کشتی میں آنے کی دعوت دی تھی۔ پاسخ، جواب، کس سوال کا جواب؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر تھا تو نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں آنے کی دعوت کیوں دی، کشتی میں بلایا کیوں؟ کلمہ مع در آئے 42 ہود نشان بھی دہت کی، کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 42 میں کلمہ مع جو آیا ہے نشان بھی دہت یہ بتاتا ہے کہ ہنوز کفر پسر نوح روشن نہ شدے بود، کہ ابھی پسر نوح کا کفر آشکار نہیں ہوا تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا۔ چون اگر کفر او مسلم بود، کیونکہ اگر پسر نوح کا کفر مسلم ہوتا، ظاہر ہوتا، معلوم ہوتا، تو حضرت می فرمود، تو حضرت کیا کہتے اسے؟ از کافران مباش، کافروں میں سے مت بنو، کافر مت بنو، نہ با کافران نباش، یہ نہ کہتے کہ کافروں کے ساتھ نہ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، ٹھیک؟ یہ پہلا جواب تھا۔ ثانیاً، اگر نوح علیہ السلام کفر پسر رامی دانست، اگر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کفر کا علم رکھتے، اپنے بیٹے کے کفر کے بارے میں جانتے، تو ہرگز چنین صحبتی نمی کر، تو کسی بھی صورت میں اس طریقے کی گفتگو نہ کرتے، یعنی کشتی میں بلانے کے لیے جو بات کہی ہے، جو گفتگو کی ہے، اس طریقے کی گفتگو نہ کرتے۔ کیوں؟ زیرا خود او ہلاکت ہمیں کافران نہ درخواست کر دے بود، کیونکہ خود حضرت نوح نے کافروں کی ہلاکت کے لیے، ان کی بربادی کے لیے، ان کی نابودی کے لیے عذاب کی درخواست کی تھی۔ پس راز غرق شدن پسرش برائے او ہنوز روشن نبود، بس اپنے بیٹے کے غرق ہو جانے کا راز کیا ہے ان کو ابھی پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو ہرگز کشتی میں آنے کی دعوت نہ دیتے۔ یہ ہو گیا۔ اب یہاں چند نکات ہیں، یہ قابل توجہ ہے، اس کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ نقطہ میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیا ہے، کشتی میں بلایا ہے، دعوت دی ہے کشتی میں آنے کی، سوار ہونے کی، تو کہا یا بنیہ۔ کلام عرب میں یا بنیہ یہ ملاطفت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، ہمدردی کے لیے، خاص طور سے شفقت کے لیے، مہربانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب کسی کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی چاہت ہوتی ہے، تو شفقت کو، محبت کو، چاہت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا بنیہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو یا بنیہ کہہ کر خطاب کرنا اور کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دینا، یہ بتاتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں ملائمت ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ کسی کو خیر کی دعوت دینی ہے، کسی کو اچھائی کا پابند بنانا چاہتے ہیں، اگر کوئی نیکیوں سے دور ہے، واجبات فرائض کو ادا نہیں کرتا، آپ اگر اسے پابند بنانا چاہتے ہیں تو لازم اور ضروری ہے کہ آپ محبت کے ساتھ
مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کیجئے، سمجھائیے۔ کیوں آخر قرآن نے اس طریقے کی تعلیم دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں ملائمت ہونی چاہیے، لطافت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس سے دل پذیرش کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جسے آپ کہیں گے نرمی اور لطافت ہر شخص کو پسند ہے، یہ انسان کی فطرت کے مناسب چیز ہے۔ لہذا جب بھی کسی سے آپ نرمی سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا دل آمادہ ہوگا کہ وہ آپ کی باتوں کو قبول کرے۔ یہ ایک چیز، یہ ایک درس ملا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں ملائمت، ملاطفت، نرمی یہ ضروری ہے۔ کبھی میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ جو ہے مامون رشید کا یا ہارون رشید کا قصہ ہے کہ اس کے دربار میں کوئی ایک ملا آیا، آنے کے بعد جو ہے ایک دم بپھر گیا، بھڑک گیا اس کے اوپر، الٹا سیدھا اس کو سنانے لگا کہ اللہ نے تمہیں حکومت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری مرضی ہو وہ کرو، لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہو، یہ شریعت کے حکام پہ عمل نہیں ہوتا، الٹا سیدھا بولا کچھ۔ کہنے لگا کہ یہی بات تو تم نرمی سے بھی کہہ سکتے تھے، ضروری تھا کہ اس طریقے سے تند لہجہ اختیار کرتے، سخت الفاظ جو ہے استعمال کرتے۔ کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو اور ہارون کو بھیجا ہے فرعون کے پاس، وہاں کہا ہے قولوا لنا یا قولا قولا لینا، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جانا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، لیجن نرم ہوتا نا، لین اسی سے بنانا، نرمی سے بات کرنا، ملاطفت سے بات کرنا۔ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں فرعون سے بھی برا ہوں؟ میں فرعون سے برا ہوں جو اس طریقے سے بات کر رہے ہو، یا تم موسیٰ سے بڑے ہو جو ایسے بات کر رہے ہو؟ موسیٰ فرعون کے پاس جائیں تو نرمی سے بات کرے، تم میرے پاس آ کر کے جو ہے اس طریقے سے باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ ایک انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کے موافق اور اس سے سازگار چیز ہے کہ گفتگو کسی سے بھی کی جائے تو، اور اس کے موارد ہیں، کہاں سخت کلام سے کام لینا ہے، کہاں لہجے میں تندی آنی چاہیے، اس کا مقام ہے، اس کا مورد ہے۔ وإلا عام طور سے امر بالمعروف اور نہی عن منکر یا کوئی بھی پیغام اگر کسی کو دینا ہے، کسی سے کوئی تاکید کرنی ہے تو آپ نرمی کے ساتھ، ملاطفت کے ساتھ، ملائمت در امر بے معروف، معروف کا حکم دینے میں ملائمت اور نرمی، یعنی امر بالمعروف کرنے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام برائے جلب پسر بے کشتی نجات، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی نجات کی طرف بلانے کے لیے، کشتی نجات میں سوار ہونے کی دعوت دینے کے لیے استعبیر عاطفی، ایک عاطفی تعبیر، سمجھ رہے ہیں، عاطفہ جس میں نرمی ہو، محبت ہو، شفقت ہو، کہا یا بنی، اے پسر کے من، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی یعنی اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ حدیث قسم کیسے ہے؟ حدیث قسم ہے، آیا یا بنیے، قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہے، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا یا حضرت لقمان نے جہاں جہاں نصیحتیں کی ہے اپنے بیٹے کو، تو وہی اسی طریقے سے یا بنیہ، یا بنیہ، ہاں چلے۔ یہ تو
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب خطاب کیا، اسے گفتگو کی ہے، کشتی نجات میں سوار ہونے کے لیے جب بلایا ہے، تو اس تعبیر عاطفی سے کام لیا ہے، یا بنیہ کہہ کر کے آواز دی ہے، پکارا ہے۔ انتخاب ان واجہ برائے ایجاد انگیزے و تاکید در پذیرش بکار رفتے اس۔ جناب نوح علیہ السلام کا اس تعبیر کا انتخاب کرنا، یہ جذبے انگیزے اور پذیرش کی تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کہ اس سے پذیرش کے اوپر تاکید ہوگی، یعنی میری بات قبول کی جائے گی، اسے رد نہیں کیا جائے گا، اور جس سے خطاب کیا گیا ہے، جس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے، اس کے دل میں کیا ہے، میری باتوں کی قبولیت کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کا دل آمادہ ہوگا میری بات کو قبول کرنے کے لیے۔ نمبر 2، جدائی مجرمان از مومنان در ہمیں عرصہ۔ یہ بھی خدا کی ایک سنت رہی ہے کہ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر طرح کے حالات میں صاحبان ایمان کو مجرموں سے الگ رکھا ہے۔ صاحبان ایمان اور مجرم ایک جیسے نہیں ہیں، نگاہ مشیت نے ہمیشہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دیتا ہے، صاحبان ایمان کو ان کے ایمان کی جزا دیتا ہے نا۔ جدائی مجرمان از مومنان، مجرموں کا صاحبان ایمان سے علیحدہ ہونا، الگ ہونا، در ہمیں عرصہ، تمام جگہوں پر، تمام مقامات پر، تمام مراحل میں، روز ظہور حق کریں کہ حق کے ظہور کے دن صف مجرمان از صف وارستگان جدا می شود۔ مجرموں کی صف اور صاحبان ایمان کی صف الگ الگ ہوگی۔ یہ روز ظہور حق سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن خاص طور سے، چونکہ یہ دنیا جو ہے دار عمل ہے، جہاں سب کو ایک ہی سفرے پہ کیا ہے بیٹھایا گیا ہے، یہاں کی نعمتیں عام ہیں، سب کے اختیار میں دی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس نعمت سے جس کو بہرے مند ہونا، جسے استفادہ کرنا ہے، وہ استفادہ کرے۔ اللہ اپنی دنیاوی نعمتوں سے کسی کو روکتا نہیں، کسی کو منع نہیں کرتا، کسی کے لیے خاص نہیں کیا ہے، لیکن قیامت کے دن خاص طور پر مجرموں کی صف صاحبان ایمان کی صف سے کیا ہوگی؟ بالکل جدا اور الگ ہوگی۔ البتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امتیاز ہے مجرموں کی صف اور صاحبان ایمان کی صف کا الگ ہونا، یہ امتیاز اور یہ الگ الگ ہونا، یہ جدائی، یہ علیحدگی، یہ قیامت سے مخصوص نہیں ہے، بس قیامت کے دن بطور کامل اس کا کامل ظہور ہوگا، مکمل طریقے سے دیکھنے کو آئے گا۔ وَإِلَّا دنیا میں بھی کیا ہے، مجرموں کو صاحبان ایمان سے نہیں ملایا جا سکتا، تو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں، ہم کافروں کو اور مجرموں کو اور صاحبان ایمان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ وَإِلَّا حقیقت یہ ہے کہ صاحبان ایمان اور کفر اختیار کرنے والے یا جرم کرنے والے یہ ایک نہیں ہے، ان کے درمیان فاصلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ذلیل اور پست ہے تو ایک صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے، ایک جو ہے رجس ہے، کثافت ہے، نجاست ہے، تو دوسرا کیا ہے؟ ہاں، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے یہ جدائی کا اظہار مکمل طریقے سے دنیا دیکھے گی کہ کس طریقے سے اللہ صاحبان ایمان کو کافروں سے جدائی مجرمان از مومنان در ہمیں عرصہ،
مجرموں کا صاحبان ایمان سے الگ ہونا تمام مراحل میں، تمام جگہوں پر، تمام میادین میں روز ظہور حق، یعنی حق کے ظہور کا دن، جس دن حق ظاہر ہوگا، حق کے ساتھ جب سب کو ان کا حق دیا جائے گا، جب سب کا حساب و کتاب ہوگا تو صف مجرمان از صف وارستگان جدا می شود، تو مجرموں کی صف فرما برداروں کی صف سے الگ ہوگی۔ و ان امتیاز، اور یہ جو امتیاز ہے صاحبان ایمان کا کافروں اور سرکشوں کی صف سے الگ ہونا، یہ امتیاز اختصاص بقیامت نہ دارد، یہ قیامت سے مخصوص نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن ہی یہ دونوں ایک دوسرے کی صفوں سے الگ ہوں گے، جدا ہوں گے، اور دوسری جگہوں پہ ایک ہی صف میں ہے نا۔ گرچہ ظہور کامل اندر قیامت است، بس کیا ہے کہ یہ جدائی کا ظہور جو ہے وہ مکمل طریقے سے قیامت کے دن دیکھنے میں آئے گا، کہ قیامت کے دن ایک دم سے جنت اور جہنم۔ یہاں پر بھی ہے بہت ساری نعمتیں خاص، نعمت معنوی، نعمت روحانی اللہ نے اپنے نیک بندوں سے مخصوص کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ چونکہ مادیات کے عادی ہو گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مادیات کو محسوس کرتے ہیں، مادیات کی چاہت رکھتے ہیں، سب کچھ ہمارے مادیات ہی ہے، لہذا ہم قضاوت اور فیصلے بھی کرتے ہیں انہی مادیات کو معیار بنا کر کے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ مادی نعمت ہوتی ہے ہم اس کو اتنا بڑا کامیاب سمجھتے ہیں اور اتنا ہی اچھا سمجھتے ہیں، سمجھ رہے؟ لیکن مادی نعمتوں سے بڑی کیا ہے؟ معنوی نعمتیں ہیں، جس کو ہم بہت کم درک کرتے ہیں، جس کا احساس بہت کم ہمیں ہوتا ہے، جس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ اسی لیے جن کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں ہم انہیں کوئی امتیاز بھی نہیں دیتے ہیں، ویلا یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی صاحبان ایمان کو مجرموں کی صف سے الگ رکھتا ہے، ان کے اوپر خاص توجہ، خاص عنایت ہوتی ہے، کچھ خاص نعمتیں ہیں جو صرف صاحبان ایمان کے پاس ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ چلیں، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ مجرموں کو جدا کر دیا جائے گا قیامت کے دن صاحبان ایمان سے۔